بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، منت کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ کس قسم کی منت کو پورا کرنا ضروری ہے اور کس قسم کی منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ جو غیر شرعی منتیں ہیں، شریعت میں جن کا وجود نہیں، شریعت نے جس طرح کی منتیں ماننے سے منع کیا ہے، اگر کسی بندے نے جہالت کی وجہ سے ایسی منت مان لی ہے تو وہ اس کو پورا نہ کرے۔ ہمارے معاشرہ میں جہالت عام ہے، جہالت کی بنا پر مرد اور عورتیں ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ جو گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں دربار پر ڈھول کے ساتھ کسی بابا جی کی چادر لے کے جاؤں گا۔ اب یہ ڈھول بجانا منع ہے، غیر شرعی منت ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی نے منت مانی کہ میرا اگر ویزا لگ گیا تو میں اپنے گھر پہ کوئی جھنڈا لگاؤں گا، تو یہ بھی غیر شرعی منت ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ منت مانی، کوئی عورتیں عموماً مان لیتی ہیں کہ میرا اگر بچہ صحت مند ہو، بڑا ہو، تو اس کی میں لٹ رکھوں گی، یعنی بچہ پیدا ہو تو اس کی لٹ رکھوں گی، وہ سر کے دائیں طرف یا بائیں طرف۔ عموماً عورتیں بچے کے بال نہیں کٹواتی اور ایک لٹ بن جاتی ہے، تو وہ یہ منت مانتی ہیں کہ یہ لٹ میں نے فلاں بابے کے مزار پر جب میرا بچہ 14 سال کا یا 12 سال کا ہو جائے تو وہاں جا کر یہ کاٹنی ہے۔ یہ غیر شرعی منت ہے، ایسی منتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ منت ماننے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں، منت کے حوالہ سے شرعی رہنمائی لے لیں، پھر منت مانیں۔ ضابطہ یاد رکھیں کہ جن افعال و احکام پر عبادت کا لفظ بولا جا سکتا ہے ان کی منت ماننا جائز ہے، درست ہے، اور انہی افعال کی منت ماننی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، انشاءاللہ اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 6704۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے دوران ایک صحابی کھڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے یہ منت مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ سایہ والی جگہ جائیں گے، اور ہر روز روزہ رکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرہ فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا ان سے کہو بات کیا کریں، سایہ لیا کریں، بیٹھا کریں، اور روزہ کی منت پوری کریں۔ اب دیکھیں، یہ سائے والی جگہ پر نہ بیٹھنا، ہمیشہ کھڑے رہنے کی منت ماننا، یہ بدن کو تکلیف دینا ہے، اور کسی سے کلام نہ کرنا یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جائز کلام، مناسب بات یہ تو کرنی چاہیے۔ تو اب جن جن امور کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی یا جن کاموں میں بدن کو تکلیف دینا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منت کو ختم کر دیا۔ فرمایا ان سے کہو بات کریں، سایہ والی جگہ پر بیٹھیں۔ لیکن جو منت عبادت کی تھی وہ پھر اب ان پر پوری کرنا لازم ہے، کہ اگر انہوں نے یہ منت مانی ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو اب انہیں چاہیے کہ یہ روزے والی منت پوری کریں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی بندے نے عمر بھر روزہ رکھنے کی منت مانی ہے تو جو ایام ممنوعہ ہیں ان کو چھوڑ کر، یعنی عید الفطر کا دن اور ذوالحجہ کے 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن، تو کل 5 دن ہوئے، ان کو چھوڑ کر پھر وہ ساری عمر روزہ رکھے گا۔ تو یہ منت کے حوالہ سے شرعی مختصر رہنمائی آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے تمام کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔